السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان کی حالت میں خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا آج کا لیسن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس ہماری ہوگی انٹروڈکشن، سبجیکٹ میٹر، تھیم اینڈ ورسز بائیفرکیشن کے بارے میں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی نیا سورہ سیکھتے ہیں یہ عمل ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم جس سورہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اس کے بارے ہمیں اتنا تو معلوم ہو کہ وہ کہاں نازل ہوا، یہ معلوم ہو کہ اس میں کتنی آیتیں ہیں اور اس سورہ کے نام کا مطلب کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم انٹروڈکشن اور تھیم، سبجیکٹ میٹر یہ سب اس کلاس میں کور کریں گے۔ انٹروڈکشن دیکھیے، اس میں آپ نے 2 پوائنٹس یاد رکھنے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے جو شروع کے وقت میں نازل ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ الملک کا معنی ہوتا ہے دا کنگڈم۔ اس کا تھیم ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی تھیم ہے جو موٹا آپ کہہ سکتے ہیں، رفلی کہہ سکتے ہیں، یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلا حصہ تھیم یہ ہے اس کا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیچنگز آف اسلام، یعنی جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے۔ دوسرا یہ تھیم ہے اس کا، جو لوگ اس وقت کے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے یہ سوال کرتے ہیں اور ایسے سوال کرتے ہیں کہ ان کا جو ضمیر ہے، ان کا جو کانشیسنیس ہے وہ جاگ اٹھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کوشچنس پوچھتے ہیں ان سے، اور جو ابھی بھی اس وقت تک بھی ہر انسان، جب اگر آپ سورۃ الملک پڑھتے ہیں اور جب آپ ان آیتوں سے گزرتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تو کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے آسمان بنایا، میں نے پرندہ بنایا، سبحان اللہ، ہمارا کانشیسنس جاگ اٹھتا ہے کہ اور ہمارا ایمان بھی پختہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو اس کی سبجیکٹ میٹر اور تھیم ان 2 چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہم اس کے ورسز دیکھتے ہیں۔ ورسز کو ڈویژن کیا گیا ہے اس میں تاکہ آپ کو ایک گروپ کی طرح معلوم ہو، اور جب آپ یاد کریں تو آپ میمورائز کرنے کے لیے بھی آپ کو آسانی ہو کہ 1 to 5 ورسز میں یہ چیز کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا ہے، 5 to 7 ورسز میں یہ چیز کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا ہے، تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ یاد بھی رہے اور آپ اسے سمجھے بھی بہتر طریقے سے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں 1 to 5 ورسز۔ 1 to 5 ورسز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قدرت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ جو میں نے بنایا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، جو کچھ بھی میں نے بنایا، یونیورس بنایا ہے، کیا تم میں اس میں کچھ کمی یا کجی دکھتی ہے یا کیا؟ اور اگر انسان چاہتا یا چاہے تو اگر فالٹ ڈھونڈنا چاہے، غلطی ڈھونڈنا چاہے، تو بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتا، اور اگر وہ کوشش بھی کرے تو وہ تھک جائے گا۔ آیت نمبر 6 سے 11 تک آپ کو ان لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، قیامت کے دن کا منظر کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو ایمان نہیں لائے۔ ورس نمبر 12 سے لے کے 14 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں، یہ بات کا احساس دلاتے ہیں کہ چاہے ہم کچھ باتیں اپنے دل میں رکھیں، چاہے ہمارے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، ہمارے کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جو ہم سب کے سامنے نہ کریں، پرائیویٹلی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز پر علم ہے، اور ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور معافی مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ورس نمبر 15 to 23 میں ہمیں کامن اکرنسز، جو ہمارے آس پاس کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ورس نمبر 15 سے لے کے 23 تک کریں گے ہمارا حفظ، ہم انشاءاللہ اس پوائنٹ پر واپس آئیں گے۔ ورس نمبر 24 سے 27 اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر شے کو، ہر کریشن کو ایک روز جو ہے قیامت کا دن اللہ کے سامنے آ کھڑا ہونا ہے، اور اس زمانے میں جو لوگ تھے، اور آپ ایسے لوگ اس زمانے میں بھی پائیں گے جو کہتے ہیں کہ یہ دن کب آئے گا قیامت کا، یہ کب ہوگا، یہ کون سے ٹائم پہ ہوگا، یہ کون سے سال میں ہوگا، تو ایسے لوگ پہلے کے زمانے میں بھی تھے، اور جو لوگ ایسے کویشچن کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا اس روز کہ یہ وہی چیز ہے جس کا تم انتظار کرتے تھے، جس کا تم مانگتے تھے، جس کا تم پوچھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی ہدایت میں رکھے، ہمیں گناہ سے بچائے، ہمارے اعمال قبول کرے، آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ورس نمبر 28 سے 29 اللہ سبحانہ تعالیٰ
رپلائی کر رہا ہے ڈس بلیورس کو، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ان کے فالوورس تھے انہیں بربادی کی دعائیں دیتے تھے، کرس کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں رپلائی بیک کرتے ہیں اس میں۔ ورس نمبر 30 میں یہ ایک کنکلوژن کی طرح آپ کو اس میں کنکلوڈ ہوا ہے سورۃ الملک کا آخری ورس۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہم سے، اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی اس کا احساس ہوگا کہ آپ سے بھی پوچھا جا رہا ہے۔ اس وقت جو عرب کے لوگ تھے ان سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس پانی کا ایک گھڑا ہوتا یا پانی کا ایک سپرنگ ہوتا جس پر تمہاری پوری زندگی ٹکی ہوتی، پوری زندگی کے کام ٹکے ہوئے تھے، تمہارا جینا اور تمہارے جانوروں کا چرانا، پانی پینا، سب کچھ اس پر دار و مدار ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین کے اندر کھینچ لے، اور اتنا کھینچ لے کہ انسان چاہ کر بھی وہاں تک نہ جا پائے، تو یہ پانی واپس کون لا کر دے سکتا ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایسے سوال جب پوچھتے ہیں تو ہم انسان ہمبل ہو جاتے ہیں، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ تو یہ رہی آپ کی کلاس نمبر 2، جس میں آپ کو میں نے تھیم اور سبجیکٹ میٹر ایکسپلینیشن کیا ہے۔ میں نے آپ کا ہوم ورک اس میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ سورۃ الملک خود کھولیں، اسے معنی کے ساتھ پڑھیں، اور جب آپ کو ایسے سوال آتے ہیں جس میں آسمان کا ذکر ہوتا ہے، پرندوں کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ باہر جائیں، ان پرندوں کو دیکھیں، ان آسمان کو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔